إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جہاں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے وہاں بندگی کے مختلف طریقے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بندے سے بندگی کا مطالبہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس نے ایک محدود وقت میں کھانے اور پینے سے رک جانا ہے، کبھی اس سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق کبھی کھڑے ہو جانا ہے، کبھی رکوع میں چلے جانا ہے، سجدے میں چلے جانا ہے اور تشہد میں بیٹھ جانا ہے نماز کی صورت، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بندگی کا مطالبہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو مال دیا ہے اسے تم میرے راستے میں خرچ کرو، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس انداز سے بھی اپنے بندوں سے بندگی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے گھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے، صفا مروہ کی سعی کے لیے، منا، عرفات اور مزدلفہ کے قیام کے لیے نکل جاؤ۔ حج اور عمرے کی صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ عبادتیں بھی رکھی ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا یہ طریقہ رکھا ہے کہ فلاں کاروبار، تجارت، لین دین، معاملات تمہارے لیے حلال ہیں، یہ کر لو، اور فلاں چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے رک جاؤ۔ اور یہ بھی اللہ کی بندگی کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ فلاں چیز تمہارے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے حلال ہے، اسے استعمال کر سکتے ہو، اور فلاں چیز تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، تم اس کے قریب بھی نہ آنا۔ بندگی کے یہ سارے طریقے ہی نرالے ہیں، بندگی کے یہ سارے طریقے ہی بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ اپنی بندگی کے انداز ایسے رکھے ہیں کہ انسان ساری زندگی یہ چاہتا رہتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ میں بھی یہ بندگی بجا لا سکوں۔ انہی میں سے حج بھی ہے، چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ حج کے مہینوں میں سے ہے۔ شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔
ان میں حج کے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور پھر جا کے ذوالحجہ کے مہینے میں حج کا آغاز ہوتا ہے اور حج مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے جا سکوں۔ اب اس حج کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے اور اس کی فرضیت کی شروط کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ حج کے حوالے سے پہلی بات کہ یہ حج فرض ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے لازم ہے اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ اور ارکان اسلام جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ وإقام الصلاۃ، دوسری چیز نمازوں کا قیام ہے، نماز کا قائم کرنا ہے۔ اور تیسری چیز وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اور چوتھا عمل والحج، حج ادا کرنا۔ اور 5ویں چیز وصیام شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح روزے فرض ہیں، اسی طرح حج بھی فرض ہے اور ارکان اسلام میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ ان ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں مسلمان نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر کوئی حج کا انکار کرے۔ حج کی فرضیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس حج کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جائیں، اس حج کے فریضے کو ادا کریں۔ اور ساتھ ہی بتا دیا من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے حج پہ جانے کی، جس کے پاس مال موجود ہے، جس کے پاس زیادہ راہ موجود ہے، جس کے پاس سواری موجود ہے، جو سفر کر سکتا ہے، صحت و عافیت والا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ اور زندگی میں ایک حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، کہ اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے، فحجوا، تم حج کرنے کے لیے جاؤ، تم حج کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول اکل عام، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ ہر سال اللہ نے حج فرض کیا؟ نماز جو دن میں 5 دفعہ فرض ہے، زکوٰۃ جو سال میں 1 مرتبہ سال گزرنے کے بعد فرض ہے، رمضان کے روزے جو 11 مہینوں کے بعد 1 مہینہ لازم ہے، کیا حج کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ حج بھی ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خاموش رہے۔ سوال کرنے والے نے دوسری دفعہ سوال کیا اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ اور پھر تیسری دفعہ سائل سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سال میں نہیں بلکہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ تو زندگی میں 1 مرتبہ حج اللہ کی طرف سے فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ نے ہر مسلمان مرد و عورت پہ اس کو فرض قرار دیا ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ لیکن ہماری دوڑ دنیا کے پیچھے اتنی ہوتی ہے، اتنا دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ جب بچپن سے ہی ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تم نے پیسے جمع کرنے ہیں اور جمع کرنے کے بعد
پلاٹ لینا ہے، پھر اس پہ گھر بنانا ہے، پھر شادی کرنی ہے، پھر اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ کہیں ہماری تربیت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہوتی کہ تم نے مال جمع کرنا ہے تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جمع کرنا ہے، تم نے حج کے لیے مال جمع کرنا ہے، تم نے عمرہ کرنے کے لیے مال جمع کرنا ہے۔ کبھی ہماری تربیت میں ہی یہ بات شامل نہیں کی جاتی۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ساری زندگی دنیا کماتا رہتا ہے۔ پہلے کما رہا ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے، پھر کما رہا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے، پھر کما رہا ہے کہ میں نے بچوں کے مستقبل کی فکر کرنی ہے، پھر کما رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کے لیے کچھ بچ جائے، کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں۔ ساری زندگی کما کما کے دنیا پہ لگا کے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کے مطابق حج کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ پھر ہمارا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، گھروں میں لڑائیاں رہتی ہیں، کہیں خامند بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے، کہیں اولاد اور والدین کا جھگڑا چل رہا ہے، کہیں رشتہ دار آپس میں لڑ رہے ہیں، کہیں بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لیکن دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اس بات کو بھول گئے کہ یہ جو لڑائیوں پہ حق لگا رہے ہیں یہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے کیوں نہیں لگ رہا۔ تو ہر بندے کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر میرے پاس اللہ نے مال دیا ہوا ہے، موجود ہے میرے پاس مال، یا میں مال کو جمع کر رہا ہوں، تو میرے جمع کرنے کے جہاں میرے ذاتی مقاصد ہیں وہاں ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے حج کرنے کے لیے جانا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ اور اس حج کی فرضیت کی 5 شرطیں، جس انسان کے اندر یہ 5 شرطیں پائی جاتی ہیں اس انسان پہ حج فرض ہوتا ہے۔ وہ بھلے بہانے لگاتا رہے، وہ ہیلے کرتا رہے، وہ اپنی ضروریات کا رونا روتا رہے، لیکن اگر 5 شرطیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ 5 صفات اس کے اندر موجود ہیں، تو اسے حج کرنا پڑے گا۔ ان میں سے پہلی شرط کہ اگر اللہ نے اسے اسلام دیا ہے، مسلمان بنایا ہے، اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نواز دیا ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ اس کا شکر ادا ہونا چاہیے اور حج کے لیے جانا چاہیے۔ اور دوسری اس میں خصوصیت کہ اگر انسان کو اللہ نے آزاد بنایا ہے، یہ کسی کا غلام نہیں ہے، کوئی اس کا آقا اور مالک نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے اور یہ اللہ کا آزاد بندہ ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ اور تیسری شرط، اس انسان پہ حج فرض ہوتا ہے جو بالغ ہوتا ہے۔ جب تک بالغ نہیں ہے کوئی حکم بھی اللہ کی طرف سے اس پہ لاگو نہیں ہوتا، اس پہ لازم نہیں ہوتا۔ نماز جیسی عظیم عبادت اگرچہ ادائیگی کا حکم تو 10 سال کی عمر میں دے دیا گیا، لیکن اس کی فرضیت بلوغت کے بعد ہی ہوتی ہے۔ جتنے بھی احکامات ہیں اسلام کے سارے احکامات بلوغت کے بعد بچے پہ لازم ہوتے ہیں۔ بلوغت سے پہلے اگر کسی نے حج بھی کر لیا اسے اس کا ثواب ملے گا، اس کے ماں باپ کو ثواب ملے گا، اسے لے جانے والے کو ثواب ملے گا۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر یہ صاحب استطاعت ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ ایک بچہ ہے 5 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلا گیا، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دیں گے، اس کے والدین کو بھی اجر دیں گے، لیکن اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ جب یہ بالغ ہوگا اس کے بعد اسے فرض حج کرنا پڑے گا۔ چوتھی شرط کہ اللہ نے جس انسان کو عقل سے نوازا ہے، مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، اللہ نے سلامت عقل دے رکھی ہے اور اس کے پاس اسلام بھی ہے، یہ آزاد بھی ہے، یہ بالغ بھی ہے، یہ عقل مند بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5ویں شرط کہ یہ صاحب استطاعت ہے۔ کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے، حج چونکہ بدنی عبادت بھی ہے، اس میں انسان کا وجود بھی استعمال ہوتا ہے، انسان کی صلاحیتیں بھی استعمال ہوتی ہیں کہ اس نے سفر کرنا ہے، اس نے آنا اور جانا ہے، اس نے وہاں پہ مناسک حج کو ادا کرنا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مالی عبادت بھی ہے کہ اس کا پیسہ لگے گا، اس کا مال لگے گا، سفر میں آنے جانے کے اخراجات ہوں گے، وہاں رہنے کے اخراجات ہوں گے، وہاں قربانی کرنے پہ خرچہ ہوگا، وہاں اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جب یہ 5 چیزیں مسلمان عاقل، بالغ، آزاد اور صاحب استطاعت ہے، جب یہ 5 شرطیں، 5 صفات کسی بندے میں پائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ اور صاحب استطاعت اس انسان کو کہا جاتا ہے جو جسمانی طور پر ایسا مضبوط ہے کہ وہ سفر کر سکتا ہے۔ ایک آدمی صاحب استطاعت ہوا لیکن سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، بیمار ہے یا ایسا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا، تو یہ صاحب استطاعت نہیں ہے، یا پھر یہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج سکتا ہے، حج بدل اس کی طرف سے حج دوسرا شخص کر سکتا ہے، لیکن یہ خود سفر نہیں کر سکتا، لہذا اس کی ذات پہ حج فرض نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی جس کے پاس مال تو موجود ہے اور یہ جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یہ آنے جانے کا سفر بھی کر سکتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں، جنگیں ہیں، راستے پر خطر ہیں، اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ سفر کر کے چلا بھی جائے تو واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، ہم پرامن سفر کر سکتے ہیں، جہاں اپنی باقی ضروریات کے لیے، باقی کاموں کے لیے سفر کرتے ہیں، وہاں حج کا سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز استطاعت میں کہ انسان کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہے، زاد راہ موجود ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ کا اہتمام یہ بنیادی ضرورت ہے میری اور آپ کی، کہ جب ہم سفر کرنا چاہتے ہیں، حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس پیسے آ گئے، یہ باقی شرطیں میں اس پہ پائی جاتی ہیں، پھر اگر وہ سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، غفلت سے کام لیتا ہے، آج اور کل اور پرسوں کے بہانے لگاتا ہے کہ اگلے سال چلا جاؤں گا، اس سے اگلے سال چلا جاؤں گا، اور پھر حج کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترک کرنے والا انسان ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہے اور حج نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مر جائے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حج کے لیے یہ 5 شرطیں مردوں کے لیے ہیں، اگر عورت ہے، خواتین کے لیے ایک اضافی شرط یہ ہے، ان کے اوپر تب حج فرض ہوتا ہے جب ان کے ساتھ سفر کرنے کے لیے کوئی محرم موجود ہو۔ صرف محرم موجود ہی نہ ہو، محرم کے جانے کے اخراجات اور اس کی استطاعت بھی موجود ہو۔ ایک عورت جس کے پاس مال ہے، جو صاحب استطاعت ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا بھائی نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا والد نہیں ہے، اس کا چچا ماموں نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ سفر کر سکے، تو ایسی عورت کے لیے اس وقت تک اس پہ حج فرض نہیں ہے جب تک کہ کوئی محرم اس کے ساتھ جانے کے لیے میسر نہ ہو۔ تو عورت، اللہ تعالیٰ نے اس دین میں کتنی آسانی رکھی ہے کہ وہ اکیلی سفر کر کے نہیں جا سکتی، اس لیے اس پہ اس وقت تک حج بھی فرض نہیں ہوتا جب تک کہ اسے کوئی محرم جو اس کے ساتھ سفر کر سکے میسر نہ ہو۔ حج کے لیے تو نہیں جا سکتی، لیکن کیا خیال ہے ہمارے ہاں خواتین کتنے دور دور کا سفر اکیلی کر رہی ہوتی ہیں، کبھی لاہور کا سفر، کبھی کراچی کا سفر، کبھی کہاں کا سفر، کہاں کے دھکے اور بسوں پہ جانا اور واپس آنا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی خاتون بغیر اپنے محرم کے سفر کر، حتیٰ کہ اس کے اوپر حج کو ساقط کر دیا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم موجود نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، محرم رشتہ دار نہیں ہے، اس وقت تک وہ سفر نہیں کر سکتی، حج کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ اور اسی طرح پھر حج کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بہت سارے فضائل ہیں اس حج کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تابعوا بین الحج والعمرہ کہ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو. یہ نہیں ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ کر لیا ہے تو بس اس کے بعد بیٹھ جاؤ. اور پھر بعض لوگ یہ بہانے لے کے یہ ہیلے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی حج پہ ہر سال جانے کی, عمرے پہ ہر سال جانے کی کیا ضرورت ہے, کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں, کسی کے گھر کوئی پانی کا بندوبست کر دیں, کسی کی فلاں ضرورت پوری کر لیں. بے شک ان ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے مال دیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ضرورت مند بھائیوں کے کام آئے اور ان کی مدد کرتا رہے. لیکن یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ حج کرنے کے لیے نہ جاؤ, غریب کے کام آ جاؤ, عمرہ کرنے کے لیے نہ جاؤ, غریب کے کام آ جاؤ, قربانی کے لیے جانور ذبح نہ کرو, غریب کے کام آ جاؤ, یہ نعرہ اس وقت یاد کیوں نہیں آتا جب اپنی شادیوں پہ فضول خرچیاں ہو رہی ہوتی ہیں, جب شاہ خرچیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اس وقت یہ بات یاد کیوں نہیں آتی کہ آپ اپنے بیٹی کی شادی پہ اتنا خرچہ نہ کریں بلکہ گزارے کا خرچہ کر کے کسی یتیم کی بھی شادی کروا دیں, کسی غریب کے بیٹے کی بھی شادی کروا دیں. یہ بات اس وقت یاد کیوں نہیں آتی جب اپنی بیٹیوں کے جہیز پہ اور اپنی بیٹیوں کی شادیوں پہ فضول خرچے کیے جاتے ہیں اور شاہ خرچیاں کی جاتی ہیں کہ اس وقت یہ کہا جائے کہ اپنی اکیلی بیٹی کی شادی پہ اتنا خرچہ نہ کریں, کسی یتیم بیٹی کی شادی بھی اس کے ساتھ کروا دیں, کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا بھی اس کے ساتھ ساتھ بندوبست کر دیں. صرف اپنی ہی بیٹی پہ اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں ہمیں اس وقت یاد نہیں آتی, لیکن اس موقع پہ یاد آتی ہیں جب اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تنفیان الفقر والذنوب, یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جو انسان کی فقیری کو, غربت کو بھی مٹا دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں. آج ہمارے یہی دو بڑے مسئلے ہیں. دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ہر بندہ فقیری کا رونا روتا ہے کہ حالات ٹائٹ ہیں, ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. اور دینی اعتبار سے دیکھیں تو نیکیاں کرنے والے تو نظر آتے ہیں لیکن گناہوں سے رکا نہیں جاتا, گناہوں سے باز نہیں آ سکتے. تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں حج اور عمرہ بار بار کرنے سے, ہر سال کرنے سے, جیسے انسان کو توفیق ملے بار بار اس کے لیے جو بندہ کوشش کرتا ہے, فرمایا کہ یہ دونوں اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں اور اس کی فقیری کو بھی ختم کر دیتے ہیں. وہ بندہ فقیر نہیں رہتا, مالدار ہو جاتا ہے جو اللہ کے گھر کے لیے نکلتا ہے, حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے. اور پھر اس عظیم عمل کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور, کہ جو مقبول حج ہے, جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا, جو حج مبرور ہو گیا, لیس لہ الجزاء, اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے, الا الجنہ, سوائے جنت کے. کہ جس انسان کو اللہ نے حج کی توفیق دی اور اس نے مقبول حج کیا, اس نے وہاں جا کے کوئی فضول کام نہیں کیا, کوئی رفث اور فسوق میں مبتلا نہیں ہوا, ایسے بندے کے حج کے بارے میں فرمایا لیس لہ الجزاء الا الجنہ, ایسے بندے کے حج کا بدلہ تو جنت ہے. اور یہ حج افضل ترین اعمال میں سے ہے. توحید کے بعد اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی توحید کی گواہی دینا. کہا اس کے بعد کون سا ہے؟ کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے حج کرنا. اور اسی طرح خواتین اور بچوں کے لیے اور ان بوڑھوں کے لیے جو جہاد پہ نہیں جا سکتے, جو قتال نہیں کر سکتے, جو دشمن سے جا کے لڑ نہیں سکتے, ایسے لوگوں کے لیے تو حج ہی ان کا جہاد ہے. ان کے لیے تو سب سے افضل ترین عمل یہی حج ہے جس میں قتل و قتال نہیں ہے, جس میں لڑائی نہیں ہے, لیکن اللہ رب العالمین خواتین کو اور بوڑھے لوگوں کو اور بچوں کو جو جہاد میں جا کے جنگ
نہیں کر سکتے، میدان کارزار میں نہیں جا سکتے، وہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ حج ان کے لیے جہاد جیسا اجر اور فضیلت اور مقام رکھتا ہے۔ اور حج کرنے والا، میں اور آپ کسی جگہ چلے جائیں نا اور کوئی ہماری میزبانی کرے اور وہ بڑا آدمی ہو، ہم ساری زندگی اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ فلاں نے میری دعوت کی تھی، میں فلاں کے گھر گیا تھا، میں فلاں کا مہمان بنا تھا۔ بلکہ اس محلے میں چلتے ہوئے بھی اگر کسی صاحب حیثیت بندے کے آپ مہمان بن گئے تو محلے میں چلتے ہوئے ٹور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی بڑے کا مہمان ہے، لیکن جو رب کا مہمان بن کے جاتا ہے وہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ یہ بندہ جو حج کے لیے، جو عمرے کے لیے جاتا ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں، یہ اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے میزبان ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی عاجزی کیا ہے، اس کی انکساری کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے مہنگے سوٹ پہن کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے نہیں جاتا، بلکہ دو چادروں میں اپنے رب کا مہمان بن کے جاتا ہے۔ جیسے انسان کو کفن دیا جاتا ہے، چادروں میں لپیٹا جاتا ہے، اس طرح یہ کفن جیسی چادروں میں لپٹ کر اللہ کا مہمان بننے کے لیے جاتا ہے۔ اور اسی طرح حج کی اہمیت اور فضیلت میں کہ انسان کو اگر اس راستے میں موت آ جاتی ہے، ایک شخص حج کے لیے نکلا ہے لیکن نہیں پہنچ سکا، حج سے پہلے فوت ہو گیا یا حج کرنے کے بعد حج کے سفر میں فوت ہو گیا، یہ کتنا عظیم انسان ہے۔ دنیا فوت ہوتی ہے، پتہ نہیں کوئی کس چکر میں فوت ہوتا ہے، کوئی کس چکر میں مارا جاتا ہے، لیکن جو حج کے لیے چلا گیا اور اللہ رب العالمین نے اسے نہ صرف حج کی بلکہ اسے یہ سعادت بھی دے دی کہ اس نے حج کے ساتھ ساتھ اللہ سے ملاقات بھی کر لی اور یہ دنیا سے چلا گیا۔ مماتا، جو انسان فوت ہو گیا، حج کے لیے نکلا ہوا، ابھی راستے میں ہے، واپس گھر نہیں پہنچا، فوت ہو گیا، قیامت تک اسے حج کرنے کا اجر و ثواب لگاتار ملتا رہے گا۔ حج تو اس نے ایک کیا ہوگا، یہ ایک بھی نہیں کیا، ابھی سفر کا آغاز ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو مسلسل اجر دے رہے، قیامت تک اسے اجر دیتے رہیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس کا اجر کس قدر بڑھ جائے گا، اور یہ گناہوں سے انسان کو کس طرح پاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور اس میں فضول کام نہیں کرتا، یہ حج سے ایسے واپس لوٹتا ہے کَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جس طرح آج ہی اس کی والدہ نے، آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ جس طرح نو مولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے کہ حج کا ارادہ کرنے والا یہ نہیں ہے کہ کسی طرف سے بھی مال جمع کر لیا، کہیں سود کا مال جمع کر رہے ہیں جی کس لیے حج کرنا ہے، کہیں رشوت لے کے جمع کر رہے ہیں کس لیے کہ حج کرنا ہے، کہیں کسی کو دھوکہ دے کے مال کما رہے ہیں کس لیے کہ حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ ایسا مال جو حرام کا ہے اگر اس سے ایک حج نہیں ساری زندگی حج کرتا رہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین کی ذات جو پاکیزہ ہے، جو پاک ہے، وہ صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ وہ رب وہ حرام چیز اور حرام مال کو قبول ہی نہیں کرتا، چاہے اس سے کوئی صدقے دیتا رہے، چاہے اس سے کوئی زکوٰۃ دیتا رہے، چاہے اس سے کوئی حج کرتا رہے، چاہے اس سے کوئی عمرے کرتا رہے، چاہے نیکی خدمت خلق کے کام کرتا رہے، جو مال حرام کا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ حج کا ارادہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کو پاک اور صاف رکھے۔ اگر اس مال میں حرام کی یا مشکوک کی ملاوٹ ہے تو ایسا مال، اس سے کی گئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر، حج کے موقع پر آنے والے اس شخص کا تذکرہ کیا جو پراگندہ حالت میں ہے، جو ایسی حالت میں ہے کہ اس کو دیکھ کے ترس آتا ہے، اشعث اغبر، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس گرد آلود ہے، اپنے ہاتھوں کو رب کے سامنے اٹھا کے یا ربی کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں انا یستجاب لہ، ایسے انسان کی یہ دعا کیسے قبول ہو جائے؟
مطعمہ حرام ومأکلہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، ایسے بندے کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ حج کا ارادہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے، اور کسی بھی کام، ظاہر ہے کہ ہم سارے اللہ کی بندگی کے لیے ہیں، کسی بھی بندگی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا کھانا اور پینا اور اس کے معاملات حلال ہوں۔ اور تیسری ضروری چیز کہ لوگ حج کے لیے تو جاتے ہیں، بڑی تعداد جاتی ہے لوگوں کی، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے حج کے موقع پہ کرنا کیا ہے، ہمارے حج کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اختتام کہاں پہ ہوتا ہے، ہمارے حج کا طریقہ کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اور آج میرے اور آپ کے پاس اللہ کے پیغمبر کے حج کے طریقے کتب حدیث میں موجود ہیں، لیکن ہم وہ سیکھ کے نہیں جاتے، ہم لوگوں کو دیکھ کے حج کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کہاں پہ کیا کرتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ ہمیں ذاتی طور پر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے کیا کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، پتہ نہیں ہوتا، سیکھے بغیر جاتے ہیں اور پھر اپنے حج کو ضائع کر کے آتے ہیں، لاکھوں لگا کے آتے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، کیونکہ ہم حج تو کرنے جاتے ہیں لیکن سیکھ کے نہیں جاتے۔ کیسے حج کرنا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی ویسے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھا بنیادی ادب یہ ہے کہ جب انسان رب سے معافی مانگنے کے لیے جا رہا، اپنے لیے رب سے معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا کام بنتا ہے کہ دوسروں کو بھی معاف کر کے جائے، اگر ان کا کوئی مالی معاملہ ہے تو اس کی ادائیگی کر کے جائے، لوگوں سے معاف کروا کے جائے، ان کے حقوق ادا کر کے جائے، اور جا کے رب سے جب معافی مانگے گا تو رب العالمین پھر اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیں گے گویا آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال رکھنا کہ انسان اپنے اخلاق، اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہم یہ روایت تو بڑی بار سنتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حج کے لیے تو نکل گئے لیکن ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، عمرے کے لیے تو چلے گئے لیکن زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اور وہاں جا کے لبیک اللہم لبیک تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ ہر دوسرا انسان مجھ سے نالا ہے، تنگ ہے، پریشان ہے کہ فلاں حاجی صاحب، فلاں نمازی صاحب، فلاں صاحب وہ نہ ہمیں رہنے دیتے، ہمارے پڑوسی ہیں لیکن ہمارا کوئی خیال نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہمارے فلاں ہیں لیکن ہم ان سے تنگ ہیں۔ تو اگر اس طرح سے تنگ کر کے ستا کے کسی کو جائیں گے تو پھر اللہ کے ہاں ایسی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم
اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين